توبہ اور استغفار کر لو، اور کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس توبہ کر لو۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے کہ 100 قتل کے مجرم کو حکم ہوا کہ ہم تمہارا 100 قتل معاف کر دیں گے اور جو وارثین ہیں ان سے معافی بھی دلا دیں گے، کیونکہ موقع نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ دیت دے سکے اور مرنے کا زمانہ قریب ہے۔ تو جہاں اللہ والے بستی میں رہتے ہیں اس زمین پر تم جا کر معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ اس بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے کتنے قیمتی VIP شخصیت ہیں کہ جن کی دعاؤں کا اور ان کی آہ و فغاں کا اور ان کی قیمت کا کیا عالم ہے، اس کو تو ابھی رہنے دو۔ صرف اس زمین کی قیمت دیکھو کہ جہاں وہ رہتے ہیں، اس زمین کو ہم یہ قیمت دیتے ہیں کہ 100 قتل کے مجرم کی معافی اور مغفرت کا اس کو ہیڈ کوارٹر اور مرکز بناتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کہ توبہ کہاں کرو معافی 100 قتل کی؟ جہاں میرے بندے نیک صالحین اللہ والے با وفا رہتے ہیں۔ با وفا کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی بتا رہا ہوں۔ آدمی اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہے کہ میرا ایک دوست 25 سال کا آزمایا ہوا ہے، با وفا ہے۔ بندے با وفا کی قیمت یہ ہے کہ 100 قتل معاف کیا جا رہا ہے۔ کیا جہاں 100 قتل کیا تھا وہاں اللہ معاف نہیں کر سکتا تھا؟ طاقت نہیں تھی وہاں مغفرت کی؟ تھی، مغفرت کی طاقت تھی، صفت مغفرت کا وجود تھا، مگر ظہور کے لیے فرمایا کہ میرے اندر کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو کسی وقت ہو کسی نہ ہو، وقت نہ ہو، ہر وقت میری خوبیاں میرے پاس ہیں، مگر ظہور کے لیے جاؤ میرے عاشقوں کی زمین پر، ان سے بھی نہ کہو۔ اس حدیث میں نہیں ہے کہ ان اللہ والوں سے جا کر درخواست کرو، بخاری شریف کی اس حدیث میں نہیں ہے کہ تم جا کر ان اللہ والوں سے درخواست کرو اپنی استغفار، اپنی مغفرت، اپنی توبہ، اپنی نجات کے لیے، کچھ نہیں۔ بس تم اس زمین پر قدم رکھ لو جس زمین پر ان کے آنسو گرے ہیں، جس زمین پر ان کے سجدے ہوئے ہیں، جس زمین پر انہوں نے اپنی وفاداری پر اور اپنی خون آرزو کیا ہے، جنہوں نے ہمیں ناراض کر کے حرام لذت سے کمینے پن کا ثبوت نہیں پیش کیا ہے، جنہوں نے ہم کو ہمارے راستے میں ناراضگی اور غضب اور قہر کے اعمال سے اس خبیث الطبع لوگوں نے جو حرام لذت لوٹتے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنا خون آرزو کیا ہے، اپنی خوشیوں کا خون کیا ہے، جان دے دی، خوشیوں کا خون کر دیا، اور خون بھی ایک گلاس نہیں، ایک سراہی نہیں، ایک مٹکا نہیں، ایک حوض نہیں، ایک نہر نہیں، ایک دریا نہیں، خون آرزو کا سمندر سینے میں رکھتے ہیں۔ ہر وقت ان کے سامنے سارا عالم حسینوں سے بھرا ہوا ہے، مگر مجال نہیں کہ نظر ڈال کر حرام لذت کو کشید کریں، تشید کریں اور دید و شنید کریں۔ اس خون آرزو کا انعام یہ ہے، ان کی وفاداری کا انعام یہ ہے کہ جس زمین پر ان کے آنسو گرتے ہیں، جس زمین پر ان کے سجدے ہوتے ہیں، جس زمین پر ان کے قدم چلتے ہیں، یہ عاشقان باوفا ہیں، یہ عاشقان باوفا ہیں۔ اس زمین پر اے شخص تو پہنچ جا، تیرے 100 قتل کو میں معاف کر سکتا ہوں، یہاں بھی جہاں تو نے قتل کیا ہے، مگر میری اس رحمت کا ظہور نہیں ہوگا جہاں میرے باوفا بندے رہتے ہیں، میری اس مغفرت و رحمت کا ظہور وہاں ہوگا، اور تو درخواست بھی اس میں حکم نہیں ہے۔ اس بخاری شریف کی حدیث میں درخواست بھی نہیں ہے کہ جا کر ان اللہ والوں سے تم دعا کراؤ، کچھ نہیں، بس تم جہاں میرے عاشقین اور باوفا اور خون آرزو کرنے والا اور زخم حسرت کھانے والے اور ہر لمحے حیات اپنی جان کو مجھ پر فدا رکھتے ہیں، ان فداکاروں اور ان وفاداروں کی سرزمین پر تم قدم رکھ لو، بس تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس لیے جب کبھی کسی اللہ والے کے یہاں جانا ہو، حاضری کا شرف ہو، موقع مل جائے تو 2 رکعت توبہ پڑھ کر وہاں اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ہم ایک اللہ والے کی سرزمین پر آئے ہیں، اور اس زمین پر ان کے وفاداری، ان کے آنسو، ان کے سجدے اور ان کی حیات باوفا اس زمین پر ہے۔ آپ
جس طرح بخاری شریف کی حدیث میں ان اللہ والوں کی برکت سے آپ نے 100 قتل معاف کر دیا، ہمارے بھی سارے جرائم معاف کر دیجیے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں مغفرت اور توبہ کا شارٹ کٹ راستہ، عظیم الشان راستہ، نہایت مجرب راستہ۔ اللہ کی رحمت خالی اسی مجرم کے لیے نہیں ہے، اگر اس مجرم کے لیے ہوتی تو بخاری شریف میں قیامت تک پیغمبر جس کی نبوت ہے، قیامت تک جس کی اب نبوت مسلم ہے، تو وہ سید الانبیاء اس حدیث کو بیان نہ کرتا۔ اگر بیان کرتا تو کہتا مگر بھائی اسی زمانے کے لیے خاص ہے۔ آپ کا بیان فرمانا مطلق بلا کسی قید کے، یہی دلیل ہے کہ قیامت تک اللہ کے رحمت اور مغفرت کا ظہور اللہ والوں کی زمین پر ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ کا یہ پیغام نبوت ہے اور آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ بتاؤ کیسی دلیل ہے؟ انیس صاحب، انیس کہاں ہیں؟ اور ادھر آ جاؤ ذرا میرے سامنے، بتاؤ عجیب و غریب مضمون ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا زبان نبوت سے اس رحمت و فضل اور اس بشارت کا ثبوت قیامت تک اس لیے ہے کہ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔